پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے، کوئی بھی ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے غیر ملکی نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا، بھارت نے دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف بطور پالیسی اپنایا ہوا ہے۔ خارجیوں کی اصطلاح وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ فتنہ الہندوستان کی اصطلاح بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے لیے ہے۔ 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کے بعد 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی تیاری۔ پہلے مرحلے میں 2 لاکھ ٹن چینی کے لیے ٹینڈر جاری کیا جائے گا۔ ایک ہفتے بعد مزید 1.5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا دوسرا ٹینڈر ہوگا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے چینی درآمد سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس کی سربراہی کرتے ہوئے بتایا، چینی کی درآمد پر تمام ٹیکسز سے استثناء دیا گیا ہے۔ چینی کی شپمنٹ کے بعد معائنہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ چینی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے درآمد کی جائے گی۔ شہباز سرکار کے سوا برس قرضوں میں 11,235 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مارچ 2024 سے مئی 2025 کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضے میں 10,784 ارب روپے اور بیرونی قرضے میں تقریباً 451 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ مجموعی قرضہ 76,045 ارب روپے ہو گیا۔ فروری 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضے 64,810 ارب روپے تھے۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس کے فلیٹ سے حمیرہ اصغر علی کی لاش ملنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ پولیس کا اداکارہ کے گھر والوں سے رابطہ، حمیرہ کے گھر والوں کا کراچی آنے سے انکار۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حمیرہ سے کئی سال قبل قطع تعلق کر لیا تھا۔ حمیرہ اصغر فلیٹ میں 7 سال سے اکیلے ہی رہ رہی تھیں۔ پولیس کے مطابق حمیرہ نے کئی مہینوں سے فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ مالک مکان نے کیس کیا ہوا تھا۔ ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کیسے ہوئی، تحقیقات جاری۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے پر وجہ موت معلوم ہو سکے گی۔ لاش 1 ماہ پرانی لگتی ہے۔ چینی کی درآمد اور برآمد کا کھیل۔ کل وفاق نے چینی 5 لاکھ ٹن درآمد کرنے کی منظوری دی۔ آج قیمتوں کو پڑ لگ گئے، 185 سے 220 کلو تک فروخت ہونے لگی۔ زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا خاص کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت سے ہوگا۔ زرعی فائنینسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ آئندہ PSDP میں زرعی پروجیکٹس کو مرکزیت حاصل ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہتے ہیں زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ امریکہ نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال۔ صحافی نے ٹیمی بروس سے پوچھا، مودی سرکار کہتی ہے پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں۔ ٹیمی بروس کا کہنا تھا نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو مذاکرات میں شریک رہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج بھی کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، ہر کوئی اپنی رائے دے دیتا ہے، تاہم مذاکرات سے متعلق دیگر موقف غلط ہیں، لوگ اصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی مکہ میں سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے اہم ملاقات۔ اسرائیل ایران جنگ کے بعد کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ برازیل کے دورے سے واپسی پر سعودی عرب پہنچے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں دوسری ملاقات۔ اسرائیل حماس جنگ بندی پر تاحال پیش رفت نہ ہو سکی۔ ملاقات میں نائب امریکی صدر JD وینس بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ اور نتن یاہو نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، نہ اعلامیہ جاری ہوا۔ امن کا واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے۔ غزہ میں جنگ ختم نہ ہونا پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب، کہا برطانیہ اور فرانس کو انٹرنیشنل آرڈر کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں امریکہ اور چین پر حد سے زیادہ انحصار ختم کرنا ہوگا۔ یورپ یوکرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت، نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گزشتہ روز مزید 95 فلسطینیوں کی جان لے لی گئی۔ پناہ گزین کیمپس اور رہائشی عمارتوں پر حملوں میں 16 افراد جان سے گئے۔ 8 افراد کو شاطی کیمپ میں نشانہ بنایا گیا۔ 30 سے زائد زخمی۔ غزہ میں ایندھن کی کمی کے سبب اسپتالوں میں موبائل کی روشنی میں زخمیوں کو امداد کی فراہمی۔
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ انسانی امداد کی کمی سے غزہ کی صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے، شہادتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کا زہران بمداری کے نتن یاہو کی گرفتاری کے اعلان پر رد عمل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس بات سے پریشان نہیں۔ امریکی صدر نے زہران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر زہران میئر بن بھی جاتے ہیں تو انہیں پیسہ وائٹ ہاؤس سے ہی لینا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار نے ججز سینیورٹی کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ دونوں بارز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الگ الگ انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں۔ اپیلوں میں 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور طے شدہ عدالتی اصولوں کے خلاف ہے۔ ججز کی سینیورٹی طے کرنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ صدر مملکت کو سینیورٹی طے کرنے کی ہدایت کرنے کی آئین میں گنجائش نہیں، درخواست میں موقف۔ کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں شوہر نے بیوی کو مبینہ طور پر تیزاب پلا دیا۔ خاتون دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گئی۔ مقتولہ نور عائشہ کی شادی 7 سال قبل ایوب سے ہوئی تھی، 2 کمسن بیٹیاں بھی ہیں۔ مقتولہ کی والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کو تیزاب پلایا گیا اور مارا پیٹا گیا۔ داماد کے ناجائز ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہ کرنے پر باپ جلاد بن گیا۔ راولپنڈی میں سفاق باپ نے بیٹی کی جان لے لی۔ واقعہ گزشتہ روز تھانہ روات کے حدود میں پیش آیا۔ مقدمات درج۔ پولیس کے مطابق اہل خانہ نے واقعے کو خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تحقیقات کی تو واقعہ قتل کا نکلا۔ پولیس نے قاتل باپ کو گرفتار کر لیا۔